اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طریح انسان کے سب سے جامع اور اکمل انسان ہیں۔ اعلیٰ انسانیت کے تمام پہلو آپ کی زندگی میں اپنے تمام تر کمال کے ساتھ جامع ہیں۔ آپ نبی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ داعی، نیکی کی طرف لانے والے، مصلحی اصلاحی کرنے والے، مدبر، دانش مند، قائد، خطیب، امیر ریاست، مربی، تربیت کرنے والے و پشت پناہ، مصنف، استاذ، مرشد، رہنمائی کرنے والے، العرض، زندگی اور معاشرے کے ہر پہلو کے اعتبار سے رہنما ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے حیات طیبہ میں انسانیت کے ہر پہلو کے اعتبار سے مکمل رہنمائی بھی موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوا، درود پاک کی فضیلت سب سے پہلے بتائیں گے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ جاہلیت کی تاریکیاں۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اجل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء کرام بھیجے۔ انبیاء کرام انسان کو اس کے مقصد حقیقی کی پہچان کرواتے ہیں اور اس کی ہدایت و رہنمائی فرماتے ہیں۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں محسوس قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ سب سے آخر میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھیں۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالخصوص عرب سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فحاشی، بے حیائی، لڑائی جھگڑا، جوا اور شراب کی کثرت، قتل وغار، تگڑی جاہلانہ رسومات، بت پرستی، غرور و تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریکی پھیلا رہے تھے۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں ہوئیں۔ ایسے ماحول میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی۔ نو شیرماں کے عالی شان محل کا پھٹنا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا، فرس میں مجوسیوں کے عبادت خانے کی صدیوں سے روشن کو آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے ساوو کے موجے مارتے ہیں، پانی کا خشک ہو جانا، یہ اور اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت ہے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی، روشنی زمانہ ہو گیا۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئی، بلکہ تمام غم زدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئی۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کے شاہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان تمام خاندانوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ خود اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنعانہ کو عظمت والا بنایا اور کنعانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔
مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ 571 عیسوی کے اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ نسب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والد ماجد کی طرف سے نسب شریف یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لو بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے نسب شریف یوں ہیں: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سیرت و صورت دونوں میں بے مثال تھے۔ ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھی۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش خود کی۔ جزاک اللہ۔ تو یہ آج کا ٹاپک تھا سیرت النبی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے نسب شریف اور والدہ کی طرف سے۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح ہی اچھی اسلامک اپڈیٹس کے لیے ہمارا آور ریلیجن اسلام چینل سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔